سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کا سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ ولی عہد کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جدہ پہنچ گئے۔ نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال اور سعودی عرب کے وزیر زراعت نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات اور شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے پر گفتگو ہوگی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان بھی سعودی عرب پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف سے سہ فریقی سربراہ ملاقات ہوگی۔ علاقائی صورتحال اور شراکت داری پر بات چیت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی وفد نے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف عطا تارڑ اور دیگر وفد میں شامل عمرہ کی ادائیگی سے قبل پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، امت مسلمہ کی سلامتی اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے دعا کی۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی حمایت یافتہ 10 خوارج ہلاک۔ ISPR کے مطابق اعظم ورسک میں بھارتی حمایت یافتہ خارجیوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش، فائرنگ کے تبادلے میں 8 خارجی مارے گئے۔ ضلع دیر میں بھی سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کر کے 2 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ مارے گئے فطرت الخوارج علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے قوم کو فورسز کے جوانوں کی بہادری اور قربانیوں پر فخر ہے۔ بھارتی سرپرستی میں دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ کراچی میں میر رضا علی کی قبر کشائی مؤخر وکیل جبران ناصر کا کہنا ہے متوفی کے والدین نے تفتیشی کو بیان ریکارڈ کرایا ہے کہ کسی صورت یہ میڈیکل بورڈ قبول نہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے میڈیکل بورڈ کے نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ میر رضا علی کے والد میر حسین کا کہنا ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قتل ہے، آخر کس کو بچانے کے لیے یا چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ والدین سے پوچھے بغیر ٹیم کیوں بدلی گئی؟ پہلے جس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا اسے کہاں غائب کر دیا گیا؟ جو بورڈ تشکیل دیا گیا وہی رہنا چاہیے۔ پہلے والی ٹیم رہے گی تو قبر کشائی کرنے دیں گے۔ قبر کشائی کے لیے محکمہ صحت نے ابتدا میں 8 رکنی میڈیکل ٹیم تشکیل دی تھی۔ محکمہ صحت کی جانب سے رات گئے میڈیکل ٹیم کو تبدیل کر دیا گیا۔ اہل خانہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کو نئے میڈیکل بورڈ کے خلاف درخواست جمع کروا دی۔ یقین ہے ایران کے ساتھ جاری جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا ٹاک۔ کہا ایران زیادہ دیر جنگ جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ مجھے نہیں لگتا ایران زیادہ دیر تک اس جنگ کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار پوری دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف بہت سخت مہم شروع کی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے، تاہم جدید اسلحے کے ذخائر لامحدود ہیں۔ کچھ ہتھیاروں کی مقدار محدود ہے۔ ٹرمپ کی تکرار تھی بڑا حملہ ہوگا، اب وہ حملہ نہیں کر رہے بلکہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر طنز۔ ایکس پر بیان میں کہا دھونس اور جھوٹی خبروں کی حکمت عملی ناکام ہو گئی۔ حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، مزید ڈرامائی سفارتکاری قبول نہیں۔ دنیا کو ڈرامے نہیں ذمہ دار سفارتکاری کی ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ کا اسلحہ ذخائر سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہونے پر تحقیقات کا حکم۔ امریکی اخبار کا دعویٰ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے اسلحے میں کمی کی میڈیا رپورٹس کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ فیصلہ ایران جنگ کے تناظر میں امریکی اسلحہ ذخائر سے متعلق میڈیا رپورٹس کے بعد کیا گیا۔ امریکی صدر نے گزشتہ روز معلومات لیک کرنے والوں کو غدار قرار دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا تھا امریکہ کے پاس بڑی مقدار میں گولہ بارود موجود ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایرو میزائل دفاعی نظام کا تجربہ۔ فاکس نیوز کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق میزائل تجربے کا مقصد ایرانی میزائلوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔ ایرو نظام اسرائیل کے فضائی دفاعی نیٹ ورک کی سب سے بڑی دفاعی تہ ہے۔
اسرائیلی حکام کا کہنا ہے ایران جنگ کے دوران اس دفاعی نظام نے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں اہم کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی کو بھی ناگزیر قرار دیا۔ یمنی حوثیوں کے سعودی عرب پر حملے اور خطے پر ان کے اثرات بھی زیر بحث آئے۔ خطے میں استحکام اور سلامتی کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور۔ حوثی تنظیم انصار اللہ کے یمنی فورسز پر حملے، مارب اور حزب الموت میں میزائل اور ڈرونز حملوں میں 45 افراد ہلاک ہو گئے۔ مارب میں ایمرجنسی فورسز کی چھاؤنی پر میزائل داغے گئے۔ حملوں میں ڈرون سمیت 20 سے زائد پروجیکٹائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی پارلیمان میں آبنائے ہرمز سے امریکی اور اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی کا مسودہ زیر غور۔ ایرانی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی دشمن ممالک کے بحری جہازوں پر پابندی کے قانونی مسودے کا جائزہ لے رہی ہے۔ مجوزہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں جہازوں پر سامان کی مالیت کا 20% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مسودے کی حتمی منظوری سے قبل ماہرین سے تجاویز بھی طلب کی گئی ہے۔ سفارشات موصول ہونے کے بعد مسودے کو حتمی شکل دی جائے گی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 2 روپے 36 پیسے سستا، فی لیٹر قیمت 291 روپے 45 پیسے مقرر۔ دوسری طرف اوگرا اعداد و شمار کے مطابق ڈیزل پر لیوی میں 1 روپے 21 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل پر لیوی کی نئی شرح 73 روپے 47 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر لیوی 80 روپے فی لیٹر مقرر ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سیف سٹی توسیعی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سیف سٹی توسیعی منصوبے پر مجموعی طور پر 85% کام مکمل۔ نئے کیمراز کی تنصیب، 85% کیمرے لگ گئے۔ 415 کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھا دی گئی۔ ڈیٹا سینٹر، سائبر آرکیٹیکچر اور سائبر سیکیورٹی پر بھی 80% کام مکمل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیف سٹی توسیعی منصوبے کو 30 سپٹمبر تک مکمل کرنے کا ٹاسک دیا ہے، جبکہ سیف سٹی بل کو حتمی شکل دے کر جلد از جلد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی بھی ہدایات دی گئی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہمارا عزم اسلام آباد سیف سٹی کو عالمی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی مانسون کے بعد ہر شہر میں خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت۔ مریم نواز نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کی جلد تکمیل کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ مریم نواز کا PDP فیز 1 کی کیس سٹڈی کا بھی حکم۔ سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ سٹڈی رپورٹ طلب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی PDP پر عوامی فیڈ بیک مرتب کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا مختلف شہروں میں نئے سیوریج سسٹم کے بعد نکاسیاب میں واضح بہتری آئی ہے۔ مانسون کے دوران ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر واسا اور ستھرا پنجاب نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔